لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بھائیوں بہنوں، خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا داستان گو ملتان پاکستان سے ایک نئی داستان، عشق و محبت کا ایک نیا افسانہ، بلکہ ایک سچی داستان، ایک حقیقی داستان لے کر حاضر ہے۔ یہ داستان اٹلی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے کردار ہیں پاولو اور فرانسسکا، جن کے عشق و محبت کی یہ داستان میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ پاولو اور فرانسسکا کی رومانی داستان اطالوی ادب کا سنگ میل ہے۔ اٹلی کے عظیم مصنف اور شاعر دانتے الیگیری کی لکھی ہوئی یہ کہانی یورپ کے اس تہذیبی تنزل کی افسوسناک سچی داستان ہے جہاں مقدس رشتوں کی دھجیاں اڑانے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے اور انسانیت سے گری ہوئی حرکات کو محبت اور ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔ میں اپنے ان سخت الفاظ کے لیے معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے جن کی ان الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ یورپ کے تہذیبی تنزل کی داستان ہمارے لیے ہمیشہ ہی دل خراش ہوتی ہے۔ یورپ میں جو اخلاقی زوال اور انسانی اقدار، مذہبی احکامات اور معاشرتی تقاضوں کو جس تمسخر بھرے انداز میں کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کی ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی کہانیوں اور داستانوں میں صرف وہی کہانیاں قبولیت اور مقبولیت کا شرف حاصل کر سکی جن میں مقدس رشتوں، اخلاقیات اور اقدار کا بیڑا غرق کیا گیا ہو۔ ان کو یعنی یورپی لوگوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی ان کے آباء و اجداد کا وہی شغل تھا جس کی بدولت آج مغربی دنیا کی 70% لڑکیاں بن بیاہی ماں بن جاتی ہیں۔ دانتے الیگیری کا زمانہ 1265 سے 1321 تک عیسوی تک ہے، یعنی لگ بھگ 800-850 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے۔ یہ داستان دانتے نے اپنی مشہور کتاب مقدس تماشا یعنی ڈیوائن کمیڈی میں تحریر کیا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ وہ ان واقعات کا چشمدید گواہ ہے اور مرکزی کرداروں سے قریبی طور پر وابستہ رہا ہے، کیونکہ دانتے اور یہ کردار اٹلی کے شہر فلورنس میں رہتے تھے۔ فرانسسکا 1255 میں ریونا کے نواب لارڈ گیڈو کے یہاں پیدا ہوئی۔ فرانسسکا 1255 میں اس کا باپ ایک تشدد پسند اور سخت گیر انسان تھا۔ فرانسسکا کا بچپن سہمے انداز میں گزرا۔ 20 سال کی عمر میں 1275 میں اس کی شادی ریمینی کے نواب لارڈ مالاٹسٹاکی کے بیٹے جیوانی لنگڑے سے ہو گئی۔ فرانسسکا کی شادی 20 سال کی عمر یعنی 1275 میں نواب لارڈ مالاٹسٹا کے بیٹے جیوانی لنگڑے سے ہو گئی۔ روینہ سے ریمنی 60 کلومیٹر دور تھا۔
یہ ایک سیاسی شادی تھی جو گیڈو نے مالاٹسٹا خاندان سے پرانی دشمنی ختم کرنے کے لیے کی۔ جیوانی فرانسسکا کے باپ سے بھی زیادہ سخت، بد مزاج، شکی اور بدصورت آدمی تھا۔ ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا، گویا فرانسسکا آسمان سے گری اور کھجور میں جا اٹکی۔ جب مالاٹسٹا خاندان والے فرانسسکا کا رشتہ مانگنے روینہ گئے تھے تو اس وقت جیوانی کا چھوٹا بھائی پاولو بھی ساتھ تھا، جو نہایت حسین و جمیل اور وجیح شخص تھا۔ اس کے گھر والے اسے پاولو دی بیوٹیفل کہتے تھے۔ فرانسسکا جو چھپ کر جھروکے سے ان کو دیکھ رہی تھی، اس نے پاولو کو ہی جیوانی سمجھ لیا اور جی جان سے اس پر مر مٹی۔ مگر جب وہ بیاہ کر ریمنی آئی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ پھر بھی جیوانی کے ساتھ زندگی گزار لیتی، مگر اس کی بد مزاجی، اکھڑ مزاجی اور کامل بے نیازی نے اسے اپنے خامن سے متنفر کر دیا۔ پاولو 1246 میں پیدا ہوا اور فرانسسکا سے 9 سال بڑا تھا۔ 1269 میں اس کی شادی ایک نواب زادی اورابل بیٹرائس سے ہو گئی۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا البرٹو دوم اور بیٹی مارگریٹا۔ مگر جب فرانسسکا بیاہ کر ان کے گھر میں آئی تو اپنے بال بچوں سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ سب ایک ہی محل، یعنی اس کا نام تھا گڈارا کیسل میں رہتے تھے، لہٰذا ان کا بزم محبت سجانا اور راتوں کو ایک دوسرے کے بستر گرم کرنا دونوں کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا، یعنی جیوانی کے چھوٹے بھائی پاولو کا اور فرانسسکا کا۔ تاہم وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ اور اتحادیوں کی جنگوں میں بھی شریک ہوتا رہتا۔ پاولو کی بات کر رہا ہوں۔ 1282 میں پوپ مارٹن نے اسے فلورنس کا کیپٹن بنا دیا۔ پوپ کے پاس اس کی ملاقات دانتے سے ہوئی۔ فلورنس واپس آیا تو 38 سال کی عمر میں موت باہیں پھیلائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فروری 1283 کی ایک طوفانی سرد رات کو وہ اپنے بیوی بچوں کو سلا کے فرانسسکا کے کمرے میں جا پہنچا۔ جیوانی موقع کی تاڑ میں تھا۔ جب دونوں بے لباس ہو کر بدمست ہوئے، وہ اچانک ان کے سر پر آ کھڑا ہوا اور آن کی آن میں دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ مدتوں کے بعد قصر گرادرا کے احاطے میں ایک خاتون کی قبر کا انکشاف ہوا، جس کے بارے میں سمجھا گیا کہ وہ فرانسسکا کا مدفن ہے۔ تلاش بسیار کے بعد بھی پاولو کی قبر کہیں دریافت نہ ہوئی۔ گمان ہے کہ جیوانی نے بھائی کی لاش گم کر دی تھی۔ تقریباً 40 سال بعد 1323 کے لگ بھگ پاولو کے بیٹے رامبلٹو نے بتایا کہ اس نے جیوانی کے بیٹے یوبلٹو کو قتل کر کے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے لیا ہے۔ مقدس تماشا یعنی ڈیوائن کامیڈی کے مصنف دانتے نے لکھا ہے کہ جب میں ورجل کے ساتھ عالم برزخ یا جائے وقتی عذاب یعنی پرگیٹری اور جہنم انفرنو
کی سیر کرتا پھر رہا تھا تو مجھے جہنم کے دوسرے تختے پر پاولو اور فرانسسکا ملے، جو ہوس پرست اور جنس پرست لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ وہ ایک گرد باد کی طرح تیزی سے چکر کھا رہے تھے اور انہیں ایک پل بھی قرار نہیں آتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک نہایت تیز آندھی انہیں گول گول گھمائے جا رہی ہے، جیسے زندگی میں جذبات کی تیز آندھی انہیں گھمایا کرتی تھی۔ تو یہ تھی پاولو اور فرانسسکا کی کہانی، دانتے کی زبانی۔